نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولو اننا نزلنا، اور اگر یقیناً ہم نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، وکلمہم اور کلام کرتے ان سے، الموتیٰ مردے، وحشرنا اور ہم اکٹھا کر دیتے، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز کو، قبلاً سامنے، ما نہیں، کانوا لیؤمنوا تھے وہ سب کے ایمان لاتے، الا ان مگر یہ کہ، یشاء اللہ اللہ چاہتا، ولکن اور لیکن، اکثرہم ان کے اکثر، یجہلون سب جہالت سے کام لیتے ہیں، وکذالک اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، لکل نبی ہر نبی کے لیے، عدواً شیاطین شیطانوں کو دشمن، الانسی آدمیوں، والجنی اور جنوں میں سے، یوحی دل میں ڈالتے ہیں، بعضہم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کی طرف، زخرف القول ملمح کی ہوئی بات، غروراً دھوکہ دینے کے لیے، ولو شاء اور اگر چاہتا، ربک آپ کا رب، ما تو نہ، فعلوہ وہ سب کرتے اسے، فذرہم پس چھوڑ دو انہیں، وما یفترون اور جو وہ سب جھوٹ گھڑتے ہیں، ولتصغی اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ نزلنا نازل، نزول منزل من اللہ، الیہم الداعی الی الخیر مکتوب الیہ مرسل الیہ، الملائکۃ ملائکہ ملک الموت، کلمہم کلمہ کلام تکلم اور کلمات کے لیے ہم بولتے ہیں، حشرنا حشر میدان محشر، شیئن شے اشیاء اشیاء ضرورت، لیؤمنوا امن ایمان اور مومن، یشاء مشیت الہی انشاء اللہ اور ماشاء اللہ، یجہلون جاہل مجہول جہالت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لکلی کل نمبر کل جہان کلی طور پر لہٰذا، عدواً بغض و عداوت اعدا، یوحی وحی الہی وحی مطلوع، القولی قول اقوال مقولہ اور قائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غروراً غرور مغرور اور تکبر کرنے والا جو دھوکے میں ہوتا ہے۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، قبلاً سامنے لا کر، جعلنا ہم نے بنا دیا، زخرف ملمح کی ہوئی، زر چھوڑ دو، تصغی مائل ہو جائیں، افئدۃ دل۔ آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر یقیناً ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے، یعنی وہ لوگ جس کا اب آج ہمارا یہ سبق پارہ نمبر 8 کا پہلا سبق ہے۔ پارہ نمبر 7 کے آخری سبق میں ہم بات کر چکے ہیں کہ جو کہتے تھے مشرکین منافقین کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معجزات لے کر آئیں، آسمان کی طرف سیڑھیاں لگا لیں اور جو بھی وہ مانگ رہے ہیں معجزات وہ سارے پورے کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے، یعنی ان لوگوں کی طرف اگر فرشتے بھی نازل ہو جاتے، کلام کرتے ان سے مردے، یعنی ایسا بھی ہو جاتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے ان سے کلام بھی کرتے، اور ہم اکٹھا کر دیتے ان پر ہر چیز کو، یعنی جو بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے ہر چیز کو ان کے سامنے پیش کر دیتے لا کر، پھر بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، یعنی جو وہ معجزات مانگ رہے تھے جو ڈیمانڈز کر رہے تھے اگر ہم ساری کی ساری پوری کر دیتے، یعنی فرشتوں کو بھی ہم بھیج دیتے جو مردوں سے کلام بھی کرتے، ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر بھی رکھ دیتے، وہ پھر بھی ایمان نہ لانے والے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے اور لیکن ان کے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو وہ ان معجزات کے بغیر بھی ایمان لا سکتے تھے، ان کا مقصد تو ایمان لانا تھا ہی نہیں،
انہوں نے تو ایک بہانہ برائے بہانہ، عذر برائے عذر تھا کہ یہ کر دو گے تو یوں ہوگا، ایسے کر دو گے تو ویسے ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہی ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، اگر ہم ان کی تمام باتوں کو پورا بھی کر دیں تو تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے دشمن، شیطانوں کو، انسانوں اور جنوں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، اس بات میں بتا دیا کہ اسی طرح ہر نبی کا، جیسے آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اسی طرح ہر نبی کے لیے بھی دشمن تھے۔ وہ شیطان کی صورت میں انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے۔ دلوں میں ڈالتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور ملمہ کی ہوئی بات، یعنی لگی لپیٹی ہوئی بات، دھوکہ دینے والی، کلیئر نہ ہو جیسی، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو نہ کرتے وہ اسے، یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو ویسا نہ کرتے، بس چھوڑ دو انہیں، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو کہ وہ اب اس طرح سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ایمان لانے کے لیے معجزات کو پورا کر دیتے تو وہ لے آتے، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔